وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں اور مسلمان بہنوں، میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے بات کرنا سکھائے اس بارے میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی آیتیں، تھوڑی حدیثیں اور تھوڑے واقعات آپ کے سامنے سناؤں گا. اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد سے پورا نہیں تو کم از کم آپ اس میں سے 10% یعنی 100 باتوں میں سے 10 باتیں آج یہ خطبے میں سے آپ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ خطبے خالی ثواب کی نیت سے آ کے جانے کے لیے نہیں ہے، یہ خطبے سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، ہماری زندگی اس سے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. کیسی بات کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول ہر جمعہ کے خطبے میں بولتے تھے اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو، اچھی بات اور سیدھی بات، قولا سدیدا. اچھی بات کرنا، سیدھی بات کرنا. میرے بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا توجہ دینا، بہت اچھا موضوع ہے یہ. قولا سدیدا، اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو. میرے دوست، ایک نہیں ہزاروں لوگ ہیں. ایک جملہ، ایک کلمہ، قرآن حدیث میں کیا ہے وہ تو میں بتاؤں گا آپ کو. ایک کلمہ کسی کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا، اس کے بعد اماں روتے، باوا روتے، خاندان والے روتے. لیکن قرآن میں ہے قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں سے میرے بولو کہ اچھی بات کرو، پیاری بات کرو، میٹھی بات کرو. چونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ینزغ بینہم، شیطان فساد لگاتا. ایک جملہ کسی بچے کو، اس کو ایک ہمت دیتا، قوت دیتا کہ بیٹا، بھائی، دوست، تم کر سکتے. اس کے دماغ میں آ جاتا کہ میں کر سکتا ہوں، اور اس کا دماغ سوچنے لگتا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کر کے بننا ہے، بن کے کچھ بتانا ہے. لیکن اس کے بنسبت اگر آپ بولے تو بیکار ہے، تو پیدا ہوئے جب سے ایسی ہے، تیری وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو نامبارک ہے، تو مر جا، تو بچہ یہ سوچتا میں رہ کے فائدہ کیا ہے، میرے سے نہ اماں خوش ہے نہ بابا خوش ہے. پھر بستی میں بھی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیا میرے دوست، آپ کو نہیں معلوم جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے جملے ہوتے ہیں، آپ کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. دنیا کو نہ پتا چلے. آسمانوں والا تو لکھ رہا ہے، قیامت میں پوچھے گا کہ تمہارے جملے کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی تھی. کوئی آدمی ماں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا، ٹینشن میں رہتا. دنیا ہے، بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں، شوہر کما رہا نہیں، گھر میں بیٹھا واٹس ایپ دیکھ لیتا بیٹھا، ٹینشن ہوتا، جھگڑے ہو جاتے. غصے میں نکل کے جاتا دوست کے پاس، ارے کیا ہے رے بھائی، شادی کرے جب سے ٹینشن ٹینشن.
چھوڑ دے دوسری ملتی، بہت ہے پٹیاں لڑکیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دل میں گھس جاتی بات، نفرت آ جاتی، میاں بیوی کے درمیان میں دوریاں ہو جاتی، بات دماغ میں رہتی چھوڑ دینا چھوڑ دینا. شیطان لگا ہوا رہتا. حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ آدمی کو سب سے اونچا درجہ دیتا جو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کرا دیتا. دماغ میں ڈال دیا نا آپ، یہ اسلام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دکھ لے کے آیا، درد لے کے آیا، یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. یہ چلتا بیٹا، اس دنیا کا یہی حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیویوں سے تکلیف تھی، بیویوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزیں پسند نہیں آئی. یہ زندگی ہے. ایک میٹھی بات، تسلی کی بات، پیار کی بات، ایسی میٹھی باتیں، پیاری باتیں اگر کریں گے تو انسان کا دماغ کیا ہوتا؟ پازیٹیو ہوتا. کاؤنسلنگ آج کل لوگوں کی اسلام کو دین نہ لینے کی وجہ سے انسانوں کو ریسرچ کرنا پڑا. سائیکالوجسٹ، سائیکاٹرسٹ، فیملی کاؤنسلنگ، چائلڈ کاؤنسلنگ، ٹین ایج کاؤنسلنگ، ایسا لوگ اس کے اندر ریسرچ کر کر کے ڈاکٹر بن رہے، پی ایچ ڈی بن رہے. اور ان کے پاس اگر جاؤ تو وہ لوگ یہی سکھاتے جو میں آپ کو خطبے میں سکھا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فری میں سکھا کے چلے گئے. یہ چیزیں یہی سکھاتے. میاں بیوی لڑ لگے، فیملی کاؤنسلنگ میں گئے تو 1 گھنٹے کے 1000 روپے چارج کرتے، 500 روپے چارج کرتے. 1 گھنٹے میں مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے، تو زندگی بھر چلنے والی بات ہے. پھر دوسرے دن بلاتے، ایسا نہیں کرو، تم کیا کرو جب غصے میں ہے، جب تم برداشت کرو، تم صبر کرو، تم اچھی بات کرو، تم گفٹ لا کے دو. یہی سکھاتے ان لوگوں کو. تو میرے دوست، میں وہ تفصیلات میں آج جانا نہیں چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قولوا للناس حسنا. اللہ تعالیٰ کیا بولا قرآن میں؟ لوگوں کے ساتھ کیسی بات کرو؟ حسنا، اچھی بات کرو. کیسی بات کرو؟ اچھی بات کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے، بہت آیتیں ہیں، حدیثیں. پہلے تو میں ایک بولا کہ شیطان تمہارے درمیان میں جھگڑے لگاتا اگر اچھی بات نہیں کرے. تو دوسری آیت میں قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو. اور ایک جگہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَيْسُورًا. کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، سونا ہے. میں مر گیا، میرے پاس آج سونے کا پلنگ ہے، لیپ ٹاپ ہے، کار ہے، بلڈنگ ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں. تو یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ عام طور سے بیوی اور بچوں کو ملتا. لیکن خاندان میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، آتے ہیں. تو ان کا تو کوئی حق نہیں ہے. چلو نکلو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، کچھ نہ ملنے والا ہے. یہ ایک انداز ہے. دوسرا انداز اللہ تعالیٰ ہم کو سکھائے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. جب دولت تقسیم ہو رہی ہے، جب کھیتی باڑی تقسیم ہو رہی ہے، جب جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو اس وقت رشتہ دار بھی آتے ہیں، یتیم بھی آتے ہیں، مسکین آتے ہیں. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. تھوڑا دے دو، تھوڑا، 1 روپیہ دے دو، 2 روپے دے دو، 4 آنے دے دو، 8 آنے تھوڑا. اس کے بعد کیا بولو؟ قولا میسورا. پیار سے بات کرو. بھائی ہم لوگ خود محتاج ہیں، ہمارے خاندان میں بہت بچے ہیں، بہت ضرورت ہے. اللہ تم کو دیں گے انشاءاللہ، آج نہیں کل دیکھیں گے. آج آپ یہ انداز وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اچھی بات کرو، پیاری بات کرو. میرے دوست، اچھی بات زندگی بھر چلتی لوگوں کو، بری بات زندگی بھر چلتی لوگوں کو. آج میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں. کسی زمانے میں ہم کسی کے پاس کتاب منگے تھے، پینسل منگے تھے، ارے تو کیا پڑھتا بے وقوف، تو نہیں پڑھا، تیرا باپ نے پڑھا، تو پڑھنے کے لائق نہیں ہے. یہ جملے بھی دل کو آج یاد ہے، اور وہ جملے اور وہ لوگ بھی یاد آتے ہیں تو بڑی دل کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ تھے، کوئی نہیں بیٹا ماشاءاللہ پڑھو، انشاءاللہ ترقی کریں گے، اللہ تم سے خدمت لیں گا. آج ان کی وہ جملے مٹھائی محبت کے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. ان کو بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو یہ جملہ کہا تھا، لیکن جس کے دل کو ٹچ ہو گیا جملہ، وہ نمازوں میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، نمازوں کے بعد بھی دعا کرتا ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، تمہارے جملوں سے کوئی عالم بن سکتا ہے،
تمہارے جملوں سے کوئی شریف آدمی بن سکتا ہے، تمہارے جملوں سے کوئی نمازی بن سکتا ہے، تمہارے جملوں سے کسی کی زندگیاں سنور سکتی ہیں، تمہارے جملوں سے پیار اور محبت کا ماحول بن سکتا ہے، تمہارے جملوں سے رشتہ داریاں جوڑ سکتی ہیں۔ اور میرے دوستو جان لو کہ تمہارے جملوں سے میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، تمہارے جملوں سے خاندان پھوٹ سکتے ہیں، تمہارے جملوں سے باپ بیٹے کے جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، تمہارے جملوں سے محفلیں اور خاندان ٹوٹ سکتے ہیں۔ سوچ لیجیے ہم کیا بول رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو حکم ہے، قولوا للناس حسنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پکی بات ہے، یعنی ایسی بنائی بنائی بات نہیں ہے، پکی بات ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹے تھے، درس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے استاد کے، ان کے استاد تھے، آپ لوگ نام نہیں جانتے ان کا، امام بخاری کا تو آپ لوگ سب جانتے، ان کے استاد تھے اسحاق ابن راہوی۔ تو وہ زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابھی حدیثیں سب لوگ یاد کرتے، روایت کرتے، کتابیں نہیں لکھی جا رہی تھی، لکھی بھی گئی تو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھی۔ امام اسحاق ابن راہوی بولے کہ ہمارا اسلام مسلمان پوری دنیا میں ہر جگہ پھیل گئے، میری خواہش ہے کہ کوئی آدمی ایک اچھی سی کتاب حدیث کی پوری جمع کرے جس کے اندر پوری صحیح حدیثیں ہونا۔ لو جمع احد کتابا صحیحاً، ایک جملہ بولے، اسحاق ابن راہوی مر گئے، لوگ بھول گئے، سب بھول گئے، امام بخاری کے دل میں اللہ تعالیٰ گھسا دیے، پتہ نہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی صاف بات کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ گھس گیا جملہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کبھی بھی یاد کرتے پڑھتے تو ان کے دماغ میں رہتا کہ ایک کتاب ہونا، ایسی کتاب ہونا جس کے اندر صحیح چیزیں رہنا اور امت پڑھنا، وہ دماغ میں رہا ان کے، پڑھتے رہے لکھتے رہے۔ اس کے بعد ایک زمانے میں جب وہ بہت اونچے درجے پہ پہنچ گئے تو بولے کہ اب میں وہ کتاب لکھ سکتا ہوں جس کے اندر سچی حدیثیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد مسجد نبی میں مدینہ گئے، 17 کنٹریز کا یہ زمانے کے انہوں نے سفر کیا تھا، یمن اور بغداد اور عراق اور ایران اور اصفہان اور مکہ اور سب جگہ، بغداد سب گئے تھے۔ آخری میں مسجد نبی میں چلے گئے، 16 سال تک بیٹھ کر لکھتے رہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو کتاب لوگوں کو دی اس کا نام ہے صحیح بخاری شریف، 16 سال تک لکھے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اسحاق ابن راہوی کے کلمے کی کیا برکت تھی ہوں گی، ان کے استاد کا کیا پیار تھا ہوں گا، کیا ان کے اندر اخلاص تھا ہوں گا کہ ایک محبت کا جملہ ان کو کیا بنا دیا، امام بخاری بنا دیا۔ اور امام بخاری کے بعد وہ محبت کا کلمہ رہتی دنیا تک، امام بخاری کو بھی اس کا ثواب اور ان کے اس استاد کو بھی ثواب۔ میرے دوست، میرے نبی نے یہ چیزیں سکھائی ہم لوگوں کو، بھول گئے ہم لوگ؟ میرے اللہ نے یہ چیزیں سکھائی قرآن میں، قولوا للناس حسنا قولا میسورا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے ہم سے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے ساتھ جو کر سکتے تھے کرو، نہیں کر سکتے تو سختی کی بات نہیں کرو، پیار کی بات کرو، نہیں کر سکتے تو پیار کی بات کرو۔ اس لیے کہ انسان پیسے سے خوش نہیں ہوتا، دولت سے خوش نہیں ہوتا، پوزیشن اور اسٹیٹس سے خوش نہیں ہوتا، ایک پیار۔ اور خصوصاً جب بوڑھے ہو گئے، جب زیادہ عمر کے ہو گئے، جب زیادہ عمر کے ہو گئے تو لوگوں کو، ان کو بلڈنگوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پراپرٹیز کی ضرورت نہیں پڑتی، چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پیار کے 2 جملوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہوتے ہیں کلمے کی برکت۔ میرے نبی کی حدیث سن لیجیے آپ، میرے نبی نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضا الله يرفع الله بها درجات في الجنة، بندہ اچھی بات کرتا جسے اللہ راضی ہوتے تو اللہ تعالیٰ جنتوں میں اونچے درجے اس کو دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سُخْطِ اللَّهِ، اور ایک بندہ لا يَعْبُهُ بِهَا بَالًا، سوچتا بھی نہیں توہم جملہ ہے بلکہ ایک جملہ بول دیتا، اور اس کے بدلے لا يتدحرج فی النار، جہنم کے گڑوں میں پھینک دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، تمہارا ایک ایک جملہ کتنے گھروں میں جھگڑے لگا دیا،
کتنے رشتے توڑ دیا، کتنی زندگیاں برباد کر دیا، کتنے بچوں کے بڑھتی ہوئی زندگی کو گرا دیا، اور کتنے لہلہا تھے خاندانوں کو برباد کر دیا. آپ خود دیکھیے سوچ کے. وَإِنَّ الْحَرْبَ أَوَّلُهَا كَلَامٌ وَفَإِنَّ النَّارَ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ وَإِنَّ الْحَرْبَ أَوَّلُهَا كَلَامٌ. آگ جب لگ کے گھروں کو اور خاندانوں کو بستیوں کو تباہ کرتی ہے تو وہ آگ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک چنگاری سے شروع ہوتی ہے، ایک چنگاری سے شروع ہوتی ہے. اور یہ بڑی بڑی جنگیں جس سے شہر تباہ ہوتے ہیں، بم گرتے ہیں، شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ اولها کلام، بد زبانی سے شروع ہوتے ہیں، اختلافات سے شروع ہوتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں دیکھو جا کے کہاں سے شروع ہوتی؟ تو کہے گا بیکار، تو کمانے کا نہیں، تو مر جا، دوسرے مرد کتنے اچھے ہیں دیکھ، وہاں سے شروع ہوتا جھگڑا. ایک ٹیڑھا جملہ، ایک ٹیڑھی بات. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ محبت کی، پیار کی بات کرو. دوستو اور بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بات کر رہا تھا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کا، اور ایک قصہ میں سناتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے امام شافعی مذہب بلکہ پوری دنیا میں چلتا، حنفی اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنا قصہ سناتے. ان کو جو ہے نا شاعری کرنے کا بہت شوق تھا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایسا ہے نا شاعری، گانے وغیرہ. تو گانے تو نہیں، شاعری کا شوق تھا ان کو. ابھی بھی ان کے بہت سے شاعر ہیں. شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، ابھی بھی ہے شعر ان کا. لیکن وہ بہت بڑے شاعر نہیں بنے، شعر پڑھ رہے تھے. شعر میں جوانی کا عمر تھا. کون بولے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ذکر کرتے، مجھے بولے بول کے نام بھی ہے ان کا، گمنام آدمی. بولے این انت من الفقہ فإن الشعر يذهب بالمروءة. بولے کہ شافی تم ذہین اچھے بچے ہو، تم فقہ پڑھو، تم فقہ پڑھو. یہ شعر وغیرہ تو بیکار لوگوں کے کام ہے، جو ایسے ٹائم پاس کرنے والوں کے کام ہے. ان کے دل میں لگ گئی بات. بولتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ اگر میں شاعر ہوتا لکنت اشعر من لبید. لبید بولے تو عربی زبان کا بہت بڑا شاعر تھا، علامہ اقبال بولتے ہیں نا اردو میں ویسا. بولے کہ اگر میں شعر کرتا تو لبید سے بڑا شاعر ہوتا تھا. لیکن کسی نے مجھ سے کہا کہ این انت من الفقہ، فقہ کیوں نہیں پڑھتے تم تو اس کے لائق ہے. اس کے بعد انہوں نے فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن حدیث کی شرح کرنا. اس کے بعد پڑھے اور صرف 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اتنا علم اور اتنی کتابیں اور اتنا نام چھوڑ کے گئے کہ آج قرآن حدیث کی شرح کرنا ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شرح کو چھوڑ کے کوئی بھی شرح نہیں کر سکتا. ان سے لینا پڑتا، ان کے گائیڈ لائنس کو سیکھنا پڑتا. این انت من الفقہ. میری بہنیں، یہاں پہ میری بہنیں ہوں گی، میرے بھائی، آپ لوگ یہ وعدہ لے کے جاؤ یہاں سے آج سے کہ آپ کیا کریں گے اپنے بچوں کو. اگر بچہ گندا کام کرا، غلطی کرا، ارے کتے بولنے کے بجائے ارے اس کو بولو، ارے شیر بولو اس کو، میرا بیٹا شیر ہے بولو. ارے کتے مت بولو، بچے کے دماغ میں گھس جاتا. پھر وہ کتے نظر آتے رہتے اس کو. ان سمجھتا کہ میرے امی ابو مجھ سے یہی ایکسپیکٹیشن کرتے تھے، یعنی وہ میرے کو ایسا ہی سمجھتے تھے. تو بعض بچے تو چلو ٹھیک ہے عقل مند رہتے ہیں کہ نہیں غصے میں بولے ہوں گے، لیکن بہت بچے ایسا بولتے کہ کتے کی حرکتیں کرنا چاہیے. اس کے بعد بھو بھی کرتے، وہ لوگ چلاتے بھی، اس کے بعد چوری بھی کرتے. یہ چیزیں، یہ ایک آپ کا جملہ، اصل میں ہم اپنے جملوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کے اخلاق کو بناتے ہیں، اپنے خاندان کے اخلاق کو بناتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اخلاق کو بناتے ہیں، اپنے معاشرے کو بناتے ہیں. کاش کہ ہمارا ایک جملہ اچھا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، بہت آگے بڑھ جاتے. تو ایک جملے نے لوگوں کی زندگیاں لے لی، ایک جملوں نے لوگوں کی زندگیاں بنا دی، ایک جملے نے لوگوں کو بہت کچھ بنا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی بہت چیزیں ملیں گی، لیکن میں آپ کے سامنے جو سنا رہا ہوں وہ بنیادی باتیں سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام يحسبون انا لا نسمع نجواهم ولا سرهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون
यक्तुबून अम यहसबून अन्ना ला नस्मअ सिर्रहम व नजवाहम बला व रसूलुना लदैहिम यक्तुबून। ये दिमाग में रखिए कि रात हो या दिन हो, क्या वो लोग इंसान ये समझते हैं कि ला नस्मअ सिर्रहम व नजवाहम, हल्लू हल्लू सरगोशियों में बात करने को हम लोग नहीं सुनते, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला कहते हैं अम यहसबून अल्ला नस्मअ सिर्रहम वला नजवाहम, आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप के खुस खुस बोलते हैं ना उर्दू में, उसको खुस खुस की बातों को हम नहीं जानते। यह है कि छुप छुप के कोने कोनों में बात करने को, राजदारी की बातें कान, उसको बोलते राजदारी की बात। अम यहसबून अन्ना ला नस्मअ सिर्रहम व नजवाहम, क्या वो समझते हैं कि हम उनकी राज की बातों को और उनकी सरगोशियों को, उनकी खुसखुस की बातों को हम नहीं जानते? बला, जान लो, वो रसूलुना लदैहिम यक्तुबून, अरे हम तो दूर की बात है, अल्लाह कहते हैं हमने फरिश्तों को लगा दिया, फरिश्ते भी लिख रहे हैं, तुम खुसखुस करो सब करो, लिखते रहते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी ये बातें इबादत है। आपकी ये बातें क्या है? इबादत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बंदा जब सुबह करता है तो उसके ऊपर 360 कम से कम जॉइंट जो काम हमारे कर रहे हैं इसके बदले सदका देना है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सदका पैसे का ही नाम नहीं है। आपने फरमाया कलिमतु तय्यबा, अच्छा एक जुमला भी सदका है। क्या है? कलिमतुन तय्यबा, एक कलिमा तय्यबा, एक अच्छा जुमला भी एक सदका है। किसी के साथ प्यार से बात कर लिए, अच्छी बात कर लिए, मोहब्बत की बात करे, कोई बच्चे को जॉब नहीं है, फिक्र नहीं करो बेटा इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, तसल्ली की बात कर ली, ये इबादत है, ये सदका है, ये अजर है। कोई कारोबार से परेशान है, अरे कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला हल कर देंगे। किसी की दुकान पे चले गए, वह अल्लाह आपको अच्छा रखे, बरकत दे, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अच्छी बात करो, बोलो भी कलिमतिन तय्यबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। कलिमा तय्यबा की मिसाल अल्लाह ताला कहते हैं ये इतना मुफीद है, ये फायदामंद है, इतना बरकतों वाला है, इतना अजर वाला है। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा, एक दरख्त के मानिंद है, अस्लुहा साबित, वो दरख्त कैसा है? कलिमा तय्यबा तो हम बोलते ना, समझ में नहीं आता, लेकिन उसको सोचो कि कलिमा तय्यबा की मिसाल जबरदस्त मिसाल। क्या तुमको देख रहे ना अल्लाह ताला कैसे दिया कि एक दरख्त के मानिंद है, वो दरख्त की जड़ें कहां हैं? साबितुन, पक्की मजबूत, वफरउहा फिस समा, इतनी मजबूत कि दरख्त बढ़ते 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 आसमानों में चले गया। सुभान अल्लाह। तो यह है कलिमा तय्यबा की बात कि एक जुमला बोलते आप, वो जमीन में घुस के आसमानों तक उसका असर चला जाता, जमीन के कोने कोने में उसकी बरकतें चले जाती, हर जगह उसका फायदा पहुंच जाता। एक जुमले से जंगें रुक जाती हैं, एक जुमले से इज्जतें बिक जाती हैं, एक जुमले से इज्जतें महफूज हो जाती हैं, एक जुमले से खानदान टूट जाते हैं, एक जुमले से खानदान मिल जाते हैं। मेरे दोस्तों, काश कि हम शैतान को रास्ता नहीं देते, तेरी बातें करने वाला। हमारे लोग बहादुर हैं, अच्छाई में मुकाबला नहीं करते हम लोग। तू बोलता मेरे को, तू मेरे को अब्बा की बोला तो मैं तेरे अम्मा की, नानी की, दादी की, खानदान की, सबकी बोलता हूं मैं। टक्कर 1 को 10, हाँ है नहीं बोलता, ऐसा बोला। अरे कहीं को भाई गाली दे रहा, उन मेरे को हटके ठहरो बोला ना, उसके खानदान तक बोलता हूं मैं पूरा। ये हमारा मुकाबला। हमारे लोग, नए लोग कैसे थे सुनाओ। अहनफ बिन कैस एक आदमी थे, साहताबी थे, सहाबा के शागिर्द थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े लीडर थे, लाखों लोग उनके मानने वाले होते। एक आदमी उनको नहीं मालूम था, आके उनसे लड़ा, बदतहजीबी करा, करने के बाद बोला, एक बोला तो तेरे को 100 बोलता हूं, एक बोला तो 100 बोलता हूं। अहनफ बिन कैस बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो 100 बोला तो भी मैं एक नहीं बोलता, तो 100 बोला भी तो मैं एक नहीं बोलता। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे। क्या फायदा है
میرا ایک بچے کا ایک دکان والے سے جھگڑا ہو گیا، 12 سال کا بچہ، خواہ کی گالی گلوچ، میرے پاس آیا، میں بولا رات میں پتھر لے کے جا کے وہ دکان کو مار دینے والا ہوں، میں گلاس توڑ دیتا ہوں اس کا، میڈیکل شاپ۔ اب غصے میں ہے، اس کو گالی گلوچ بلا وجہ کے بچے کے اوپر ظلم ہوا، میں بٹھایا، میں بولا بیٹا توڑ دینا پھوڑ دینا تو آسان ہے، لیکن اسلام ہم کو کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ بولے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک کو 10 بولو بول کے بولے اللہ تعالیٰ، اللہ تم کو محفوظ رکھے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں بول کے چلے جاؤ بول کے، یہ سکھائے اللہ تعالیٰ۔ بزدلی ہے، ہم لوگ تو ماشاءاللہ داشا مکان کے پہلوان لوگ ہیں، یہاں پہ کباب وباب کھا کے، بکرے وکرے گایا ہویا لڑکا کے سب دیکھ لیتا ہوں میں، زبردست۔ ہاں تو میں بچے کو سکھایا، ارے بیٹا دیکھو ان تمہارے کو گالی دیا، تمہارے ساتھ برائی کرا، اب تم مجھ سے اخلاق میں جیتتے نہیں، برائی میں گالی میں جیتتے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہے تم، وہ ہے بولے تو تم کو تسلی نہیں ہوتی، تم کو گالی دیا تم اس کا گلاس پھوڑتے، ٹھیک ہے، اور تم بھی 4 گالیاں دینا، تو ان کیا کرتا؟ ان تم گلاس پھوڑے تمہارے سر پہ پتھر لے کے مارتا، چونکہ ان تو ہے جاہل بدماش۔ تو تم کو اگر کسی جاہل اور بدماش سے جیتنا ہے، ایک پہلوان سے جیتنا ہے تو بڑا پہلوان رہنا، ایک عالم سے جیتنا ہے تو بڑا عالم رہنا، ایک فٹ بال سے جیتنا ہے تو بڑا فٹ بال رہنا، ایک جاہل سے جیتنا ہے تو کیا ہونا؟ بڑا جاہل بننا، بڑا بدماش بننا، بڑی گالی دینا۔ اسلام سکھایا ہم کو نہیں جیت سکتے تم ان سے، اور جیتنے کے چکر میں تمہارا ایمان کھو جاتا، تمہارا دین چلا جاتا، تمہارا خاندان چلا جاتا جیتنے کے چکر میں۔ اسی لیے کیا کرو، سیدھا سیدھا اسلام بلا کے جاہل کو دے کے، بدماش کو دے کے، ظالم کو دے کے بھائی ہم راستہ اپنا الگ ناپتے ہیں، مسئلہ ختم۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہی ہے، ہم لوگ کیا کرتے؟ لڑنے پہ تل جاتے، ایک کو 10 بولنے پہ تل جاتے، اور ہمارے والدین ایسی سکھا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ڈرنا نہیں، خوب مار کے آنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے آنا۔ اب ہمارے بچے ایسے ہی بڑے ہوئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں لوگ آسمانوں میں پہنچ گئے، اینٹ اور پتھروں میں رہ گئے، لوگ ترقیوں میں رہ گئے، اور ہم اینٹ اور پتھر میں رہ گئے۔ انہوں اینٹ سے مار دے، ہم پتھر سے مار دے، انہوں پتھر سے مار دے، ہم اینٹ سے مار دے، اور اسی میں ہو کے رہ گئے۔ ہمارے کاروبار ختم، ہمارے تجارتیں کمال، لوگ 2 مل کے 10 مل کے، اور شیئر مارکیٹ بنا کے لاکھوں لوگوں کو مارکیٹ کا شیئر دے کے لوگ کمپنیاں بنا کے ترقی کر دے، اور ہمارے بنے بنائے بزنسز کو بھائی لڑکے، بھائیوں کی بیویاں لڑ کے، وہ بھائی کے ساتھ بول کے، اس کے ساتھ بول کے لڑ کے، ہمارے کمپنیاں، ہمارے بزنس، ہمارے ٹینریز، ہمارے سب چیزیں کیا ہوتے جا رہے؟ ختم ہوتے جا رہے، چونکہ ہم نہیں سیکھے ملنا، ہم توڑنا اور ٹوٹنا سیکھے۔ اور ہمارے نبی ملانے کے لیے آئے تھے، توڑانے کے لیے نہیں آئے تھے، سکھانے کے لیے آئے تھے، بربادی کے لیے نہیں آئے تھے۔ میرے دوست، یہ کیسے اسلام کے مسلمان ہیں، کیسے اسلام والے ہیں، یہ کیسے نبی کو ماننے والے ہیں، ایسے قرآن حدیث والے ہیں کہ یہ لوگ نبی کی ایک بات کو بھی نہیں لے پاتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں، کیسے لوگ اسلام کو لائیں گے؟ میرے نبی نے کہا کہ دیکھو جنت میں جو ہے نا سی تھرو ایسے زبردست مضبوط خوبصورت سے گلاس وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے محلات اندر سے دیکھے تو باہر کا پورا نظارہ، باہر سے دیکھے تو اندر کا نظارہ۔ آج کے زمانے میں تو گلاس ولاس لگ گئے، یہ جب مٹی کے بھی گھر بنانے لوگوں کو نہیں آتا، اس وقت اللہ کے رسول بولے جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو ایسے زبردست جو ہے نا ملٹی سٹوریز گھر بنا کے دیں گے کہ باہر سے اندر کا، اندر سے باہر نظر آئے گا۔ تو ایک بدھو بولے تو ایسے ہی جو لوگ پڑھے لکھے نہ رہتے، اللہ کے رسول او زبردست ہے نا، یہ کس کو ملتے اللہ کے رسول؟ اس کے مستحق کون ہے؟ لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کس کو ملتا؟ قال، نبی نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو میٹھی بات کرتا، جو اچھی بات کرتا، لمن اطاب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتا، وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اٹھ کے جب لوگ سوتے رہتے اللہ کی عبادت کرتا، اس کے لیے ایسے گھر ملنے والے ہیں میرے دوستو، اس کے لیے ایسے گھر ملنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من ضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو 2 جبڑوں کے درمیان کی زبان کی حفاظت کرتا،
میں اس کو جنت کی حفاظت کرتا وہ ضمانت گارنٹی دیتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, آ کے بولا میں سنا تم میرے بارے میں کچھ بول رہے تھے. میں بولا ارے میں اتنا گدھا بے وقوف انسان نہیں ہوں بھائی تیرے بارے میں بولوں. میں کیوں میری نیکیاں تیرے کو دوں گا؟ اگر میں عقل مند نہ بھی ہوں بیوقوف بھی رہوں تیرے جیسا تو میں میرے اماں باپ کی برائی بیان کرتا تھا. کہیں کو بولے تو میں ان کی برائی بیان کرتا, اللہ تعالیٰ قیامت میں میرے نیکیاں لے کے ان کو دے دیتا. میں تیرا کیوں بولوں گا؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا قیامت کے دن بندہ بہت سے نیکیاں لے کے آتا, نیکیوں میں اس کا نماز روزے زکوٰۃ حج رہتے, لیکن آنے کے بعد کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ حساب لیتے سب سے. تو ضرب ھذا شتم ھذا اکل مال ھذا, اس کو گالیاں دیا, اس کو برا بولا, اس کو مارا پچکڑ رکھا, کہہ کہ اس کا تھوڑا پیسہ کھا لیا ڈبا دیا, یہ سب بھی وہاں پہ آتا. اور اس کے ساتھ نماز روزے زکوٰۃ حج بہت سی چیزیں لے کے آتا. تو اللہ تعالیٰ چلو ان لوگوں کو سب کو دو, حق دو ان کا. تو اس کے نیکیاں جاتے رہتے. نیکیاں جانے کے بعد بھی اور لوگوں کو گالی دیا تھا, برا بولا تھا, باقی رہتا. ارے اب نیکیاں ختم ہو گئے نا, کیا کرنا؟ پیسے تو نہیں, وہ پیسے نہیں چلتے وہاں پہ. لیس فیہ درہم ولا دینار, درہم دینار نہیں ہے بولے اللہ کے رسول. کیا ہے بولے نیکیاں ہیں. تو بولے اور لوگوں بولتے ہمارے کو بھی گالی دیا تھا. تو بولے چلو ان کی برائیاں اس کے سر پہ ڈال دو, سب کے برائیاں اس کے سر پہ ڈال دیتے. نیکیاں لے کے آتا, برائیوں سے لج جاتا, پھر اللہ کے رسول بولتے جہنم میں اللہ تعالیٰ بولتے اس کو جہنم میں بھیج دو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث یاد تھی. بولے میں تیرے بارے میں کہہ کو بولوں گا بھائی, اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں. بول رہا تو میں کس کے بارے میں بولتا تھا برا؟ اماں باپ کے بارے میں بولتا ہوں تاکہ میرے تھوڑے نیکیاں ان کو چلے گئے تو جنت میں تو بھی ان کو فائدہ ہو جاتا نا. سبحان اللہ. تو میری بہنوں بہت لمبی باتیں ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. حدیث میں ہے اللہ کے رسول بولے مکہ مدینے میں لوگ شرک نہیں کریں گے, درگاہ خبر پرستی, بت نہیں آئیں گے, بتوں کی پوجا نہیں ہوگی, لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا لڑانے کے لیے. جو لوگوں کے پاس توحید ہوتی ہے, جو لوگ شرک میں اور کفر میں مبتلا نہیں رہتے, کیا کرتا شیطان ان کو؟ تو ایسا بولا میں ایسا بولا, تو بڑا میں بڑا, کانفرنس میں میرے کو ہڈی نہیں ڈالے, تیرے کو بوٹی نہیں ڈالے, میرے کو نہیں بلائے, تیرے کو نہیں بلائے. ہمارے مسجدوں میں, ہمارے محفلوں میں, ہماری جماعتوں کے یہی جگہوں میں رہ گئے ہم لوگ. کیوں؟ شیطان بولا ان لوگوں کو شرک بولے تو ان لوگوں کو بہت غصہ آتا, ان لوگوں کو ایسے لڑا کے دور کر دو ایک دوسرے سے. بہرحال دوستو اور بھائیو, یہ موضوع عملاً میں آپ کے سامنے اس لیے چھڑا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آج کے بعد سے کوئی باپ کسی بھی شکل میں, کسی بھی حالت میں, کتنا بھی بچہ غلطی کرتے, بہرحال وہ بچہ ہے, ہونا بول کے نہیں کرتا, تو اس کو کچھ بھی کر دے, آپ کی کار کو ایکسیڈنٹ کر دے, ختم ہو جائے, تو مل کے بات کر کے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, تو ایسا نہیں کر, سمجھاؤ, پیار کر, مارو بھی تو غصے سے نہیں, دماغ کنٹرول میں رکھ کے, تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم کو کتنی تکلیف ہے اس کے لیے. لیکن محبت, پیار, اچھی بات, 1 مہینہ ہونا, 1 مہینے کے بعد 1 دن کبھی غصہ ہونا, کبھی جو ہے نا تھوڑا پنشمنٹ ہونا, وہ بھی چھوٹے رہ جب. سمجھ میں آئی بات؟ پشواکم والوں, قریشی لوگ, سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ میرے خیال میں سارے اکثر لوگ یہاں کے قریشی بھائی ہیں, مجھے بہت محبت ہے ان لوگوں سے. وہ لوگ اگر سدھر جائیں گے تو پوری بہت کچھ سدھر سکتا ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں قریشی سدھرے تو پورے بستیاں سدھر گئے. آئی بات سمجھ میں کہ آج کے بعد سے وعدہ کر لو, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی محنت ہوتی ہے, تھوڑا قربانی دینا پڑتا, لیکن کرو. جب تک آپ نہیں کریں گے لوگ سیکھیں گے نہیں. اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے خاندان کے کسی بچیوں کو پیار سے, محبت سے اچھی بات کرو. دیکھو کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہ رہے ہیں. آپ صرف مشین کو بنا سکتے, انسانوں کو اللہ تعالیٰ بنائے. ہر انسان الگ الگ ہے. آپ کو پاس 10 بچے ہیں, 10 الگ الگ, 10 دوست ہیں, 10 الگ الگ ہیں. کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ کمیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اچھا ڈیل کرو, پیار سے اور اچھی سے بات کرو, ہمت افزائی کرو. کلمہ طیبہ صدقہ ہے, جتنے اچھی باتیں کرے گے اس کا آپ کو اجر ملتا چلا جائے گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ سب چیزیں, ایک اچھی بات کرنا, ایک برائی سے روکنا, نیکی کی بات کرنا, اچھا مشورہ دینا, یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہماری عبادت ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ تعالی جمعہ کی نماز ظہر کے بدلے میں کر دیے,
4 رکعت کو کتنے کر دیے؟ 2 رکعت کر دیے. تو بولے کہ ظہر کے روزانہ 4 پڑھتے, جمعہ کے دن 2 رکعت کے بعد کیا کہتے اللہ تعالیٰ خطبہ کے 2 رکعت کر دیے. تو ہماری قوم بہت ہوشیار ہے, اللہ میاں کے ساتھ چیٹنگ. اللہ میاں 2 کر دینا, 2 معاف, خلاص, خطبہ غائب, خطبہ ختم ہوتے رہتا, لوگ آتے. یہ غلط ہے. فرشتے دروازے میں بیٹھ کے جمعہ کو کون ہے ان کا نام لکھتے رہتے, حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں. خطبہ شروع ہوتا تو فرشتے آ کے بیٹھ جاتے, فائل لپٹ کے, ان کا نام جمعہ کو آنے والوں میں نہیں لکھے جاتا. تو اسی لیے دوست آپ لوگ ٹائم پہ آ جائے تو خطبہ 15-20 منٹ میں ختم ہو جائیں گا. آپ لوگ نہیں آتے بلکہ کھینچتے رہتے ہم لوگ, آدھا گھنٹہ 40 منٹ, آنے دو بیچاروں کی نماز چلے جائیں گی. تو اسی لیے آئندہ سے خطبہ خطیب صاحب منبر پر ٹھہرنے سے پہلے آ جانا, مرد ہو یا عورت ہو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر. أقيموا الصلاة.